ہم نے پیر کا مطلب ہی یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہ ہماری دکانیں ٹھیک کرتا رہے، وہ ہمارے کاروبار بڑھاتا رہے۔ بھئی یہ پیر کا مطلب کس نے بتا دیا آپ کو کہ پیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاروبار سیدھے چلتے نہیں، پیر یہ کرتا رہے؟ ٹھیک ہے، پیر سے دعائیں لیں، روحانیت ہے، سب چیزیں۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کاروبار سیدھے کرے گا، پیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا، ہمیں دین کے راستے پر وہ چلائے گا۔ اس طرف ہمیں یہ نہیں ہے ہرگز مطلب۔ تو یہ باتیں، اس لیے مرشد ہے ہی ارشاد رشد سے، جس نے ہمیں رشد و ہدایت کرنی ہے۔ کچھ چیزیں بھول جائیں وہ ہمیں جھنجھوڑتا رہے، وہ ہمیں بتاتا رہے۔ لیکن اگر پیر خانے سے ہی یہ اصلاح نہ ہو اور ہر ایک کو شابش ہی ہے، تمہیں بھی شابش، تمہیں بھی شابش، تمہیں بھی شابش، تو پیر کہاں سے پیر ہوا؟ وہ پیر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہ بنے، وہ غلط کو غلط نہ کہہ سکے، وہ اپنے مریدوں کو ہی غلط نہ کہہ سکے اور سیدھے راستے کی طرف نہ چلائے، بس کہے کہ جسے تم کر رہے ہو کرتے رہو، ہمارا بھی ادھر جو ہے وہ بھرا رہے، آپ بھی کرتے رہو۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے پیر کا، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ پیر کے یہ مقاصد ہی نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے پیران اعظام کو کچھ نذرانے اس لیے دیتے تھے آ کر، اور پیش بھی کرتے تھے کہ چونکہ ان کے مرید بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو ہر کوئی دکھ نہیں سناتا نا، ان کو ہر کوئی دکھ سناتا ہے کہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، تو وہ اس لیے پیروں کو دے کر جاتے تھے کہ پیر صاحب رکھیں گے، مختلف مرید آتے ہیں، وہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، کبھی کسی کو دے دیں، کبھی کسی کو دے۔ اور یہی واقعات ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر پیران اعظام اور اولیاء میں ملتے ہیں۔ لیکن آج یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید یہ اس مزار سجادہ نشین گدی نشین یہ انہی کا حق ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ کہاں سے کہاں۔ تو یہ معاملہ تبھی گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اصل عقیدہ درست ہونا، نظریہ درست ہونا، پیر فقط اس لیے نہیں گئے میرے بھائیوں کہ وہ ہمیں ہر وقت شابش دیتا رہے، ہم جو مرضی کرتے رہے۔ پیر جامع شرائط ہونا چاہیے۔ کئی علاقوں میں پیر، ہم کہیں سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، اور کوئی کام ہی نہیں پیر کا سوائے یہ کہ وہ کتے لڑائیں گے، جانوروں کو لڑائیں گے، میلے کریں گے، پتہ نہیں طرح طرح کے کون سے وہاں پر عجیب و غریب بے ڈھنگے کام ہوں گے، پیر نے کر دی ہیں تو سب کچھ کر دیا۔ جو پیر شریعت کے خلاف ہوگا وہ پیر نہیں ہے، سیدھی سی بات، وہ پیر ہی نہیں کی۔ تو اس لیے یہ ہمیں عقیدے اپنے سیٹ رکھنے، یہ ہمارے نظریات وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ عوام ٹھیک ہوگی، آگے مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن عوام ہی خاموش رہتی ہے، عوام ہی کہتی نہیں بھائی بس میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، تو جب تک یہ مسئلہ، اور اگر 100 میں سے ایک مسئلہ حل ہونا ہی ہے، وہ حل ہو گیا تو وہ اور پکا ہو جاتا ہے کہ اب اس سے میں نہیں ہٹوں گا یا اس سے نہیں۔ آپ وہ دیکھیں جو شریعت کے مطابق ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے، قرآن حدیث کے مطابق، فبیہا، ایسے پیران اعظام انہیں سلام ہو کہ جن کی تربیت تعلیم سے لاکھوں لوگ بدل جاتے ہیں۔ وہ لاکھوں لوگ کوئی نماز کی طرف آ گئے، زکاتوں کی طرف آ گئے، حلال کمانے کی طرف آ گئے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی طرف آ گئے، ان کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسے کئی پیران اعظام دنیا کے اندر الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف 2 نمبر کے فقط کوئی اس طرح کے عامل، اصلی پیر بھی موجود گئے، لیکن ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چہرہ کسی اور کا دکھایا جاتا ہے، چہرہ کسی اور کا دکھا کر سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو سنیوں کے پیر وہ ایسے نہیں، الحمدللہ جو اہل سنت کے پیر ہیں وہ ہمیشہ جو اصلی پیر، حقیقی پیر، وہ شریعت و سنت کے تابع رہیں گے، وہ کبھی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں جائیں گے۔ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو بس وہی سر آنکھوں پر، اور اسی کی وہ آگے تعلیم فرماتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں، اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے مرید ہو گئے، آپ کے والد صاحب مرید ہو گئے، اب وہ بھلے جو کچھ کرتا رہے ہم کہیں گے ہم نے یہیں رہنا ہے۔ نہیں، وہ پیر جب شریعت کے خلاف ہو گیا، آپ کی بیعت ختم ہے، اب بیعت اس سے بالکل ختم۔ آپ یہ نہ سوچیں
کہ میں اسی کا مرید برس اسی کا چلتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہو کہ یہ دیکھ لیا جائے ہاں پیر شریعت کے خلاف نہیں ہے، پھر اس کی بیعت نہ چھوڑے، پھر اس کے طریقہ کار کو فالو کرتے رہیں۔ یہی مقصد پیری مریدی کا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مقصد یہی ہے پیر اپنے مریدوں کو رشد و ہدایت کی طرف لے کر آ جائے، اور اولیاء صالحین نے آج تک یہی کام کیے گئے۔ ان کے پاس اگر کوئی بڑے بڑے جرائم پیشہ بھی آتے گئے تو ایسی اللہ نے انہیں نظر دی ہے، دل پر ایسی نظر کرتے گئے اور پھر کہاں سے کسی کو کہاں پہ پہنچا دیتے گئے۔ تو یہی آج کا یہ پیغام ہے، ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے اللہ کا قرب حاصل کرنا، رب تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا، اور اس کے لیے تگ و دو کرے، عمل ایسے کرے اللہ میرے اس عمل سے خوش ہو گیا، اللہ مجھے یہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔